السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دہم جماعت کی اردو کی کتاب کی نظم نمود صبح کے بند نمبر 5 کی تشریح اور مطالعہ کریں گے۔ کل ہم نے بند نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کیا تھا۔ آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ بند نمبر 5 ہے: وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت، وہ صحرا، وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ شفق آسمان کا کنارہ، سبزہ زار ہرا بھرا میدان، دامن کوہسار پہاڑ کا دامن، جھونکے ہوا کی لہر، چرخ آسمان، گلوں گل کی جمع یعنی پھول، پہاڑ نافے تھیلی ہرن کے پیٹ پر مشک کی تھیلی، نسیم خوشبودار ہوا، بارور درخت پھلدار درخت، گہر ہائے آبدار کثیر تعداد میں چمکدار موتی، شمیم پھولوں کی خوشبو۔ آسمان پر شفق کی بہار دکھا رہی تھی اور زمین پر پھلوں سے لدے درخت، صحرا اور سبزہ زار دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ شعر نمبر 2 کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ پہاڑوں کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ شعر نمبر 3: ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ اب ہم اس بند کی تشریح اس طرح کریں گے کہ ہم نے الگ الگ ہر شعر کی تشریح واضح طور پر کرنی ہے۔ تشریح 2 پیراگراف سے کم نہ ہو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میدان کربلا میں صبح کے منظر کی نہایت بلیغ انداز میں عکاسی کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت طلوع آفتاب کے آغاز پر شفق کی ایک سرخی نمودار ہوئی۔ یہ منظر ایسا تھا گویا آسمان دنیا پر بہار آ گئی ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جا بجا پھلدار درخت تھے، صحرا کی ریت سورج کی روشنی سے چمک رہی تھی، سرسبز گھاس کے میدان اور سبزہ زار حسین مناظر پیش کر رہے تھے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مرثیہ ہے اور مرثیہ کا یہ چہرہ ہے، یعنی کہ شروعات ہے۔ مرثیہ میں تمام منظر کشی جو ہے وہ میدان کربلا کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ تو ہم بھی جب تشریح لکھیں گے تو میدان کربلا کا حوالہ ضرور دیں گے۔ آپ حوالہ شعر میں لکھ سکتے ہیں کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار۔ بند نمبر 5 کے پہلے شعر کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی تشریح کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بقیہ 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ آئیے کتاب میں موجود مشقی سوال نمبر 1 کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: نظم نمود صبح کے متن کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے: مسدس نظم میں کل کتنے مصرعے اور اشعار ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مسدس نظم کے ہر بند میں کل 6 مصرعے ہوتے ہیں، اس کا ہر بند 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 2: میر انیس کی وجہ شہرت کس صنف ادب میں ہے؟ اس کا جواب ہے میر انیس کی شہرت مرثیہ کی وجہ سے ہے۔ آپ بلا شبہ اردو ادب کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ مرثیہ نگاری آپ کا خاندانی اور وراثتی کام تھا۔ سوال نمبر 3: مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین اور دعا شامل ہیں اور یہ صفحہ نمبر 118 پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 4: زمزمہ پروازی طیور کی وضاحت کریں۔ زمزمہ پروازی طیور سے مراد پرندوں کا خوبصورت اور دلکش آواز میں چہچہانا ہے۔ سوال نمبر 5: شبنم کے قطروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شبنم کے قطروں کو گوہر یعنی قیمتی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 6: دامان کوہسار کس سے بھرا ہوا ہے؟ دامان کوہسار پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر زبان پہ کس کا ذکر تھا؟ جواب: ہر زبان پہ قدرت حق کا ذکر جاری تھا۔
امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کل آگے کے مشقی سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔